الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان مقداره 50,000 سنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومالكنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قیامت کے دن اور آخرت کے احوال کے متعلق یہ ہمارا بیان کا سلسلہ جاری ہے، جن میں آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی میں کیسے کیسے معاملات سامنے آئیں گے اور ان کا دار و مدار یہ دنیاوی زندگی اور یہاں پہ کیے جانے والے اعمال ہوں گے. لہذا ہر کوئی اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ وہ بعد میں کیا پانا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس حساب سے عمل کرے. حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف جلدی کی تو انہوں نے عرش کے سائے میں ایک آدمی کو دیکھا. آپ نے سوچا کہ ضرور اس کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوگا. آپ نے اللہ سے عرض کی کہ ان کا نام بتایا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام بتایا اور پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں اس کے عمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ایسا شخص جو عرش کے سائے میں ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ یہ لوگوں کو میں نے جو نعمتیں دیں اس پر یہ لوگوں پر حسد نہیں کرتا، چغلی نہیں کھاتا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو یہاں پہ 3 عمل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کی برکتوں سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا. ایک تو یہ کہ وہ حسد نہیں کرتا. حسد کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو بھی نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ علم ہو، عمل ہو، مال ہو، عزت ہو، خوبصورتی ہو، جو بھی نعمت ہو، جب اسے دیکھا دوسرا کوئی دیکھے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے وہ نعمت چھین لی جائے تو یہ حسد ہے. کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی تجارت کو دیکھ کر اگر دل میں یہ خیال آئے کہ یہ چھین لی جائے اس سے اور مجھے مل جائے تو یہ حسد ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو حسد نہیں کرتا. دوسری ہے چغلی نہیں کھاتا. چغلی کسے کہتے ہیں؟ ادھر کی بات
لڑوانے کی نیت سے، فاسد غرض سے وہاں پہنچانا، وہاں کی بات یہاں پہنچانا، اس کی خبر اس کو دینا، اس کی خبر اس کو دینا، تاکہ ان دونوں کے بیچ میں دشمناوٹ ہو جائے، ان دونوں میں جھگڑا فساد ہو جائے، ان دونوں میں آپس کے معاملات خراب ہو جائیں، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا اس میں یہ خوبی تھی کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو ماں باپ کے متعلق، ان کی فرما برداری کے متعلق یہ بات ہے کہ ماں اور باپ جو بھی جائز کام کا حکم دیں، جس میں گناہ نہ ہو، حرام نہ ہو، تو ان کا ماننا ضروری ہے، اور ہر اس کی وہ بات مانی جائے گی ماں باپ کی، یعنی کہ ہم پہ ضروری ہے ماں باپ کی ہر بات مانی جائے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، شریعت کی باتوں سے ٹکراتی نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کچھ اور کہہ رہا ہے اور ماں اور باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ خود ہی بتائیں کہ اب اس میں کس کی بات مانو گے؟ کیونکہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اسی لیے ہے اللہ رسول کے بتانے سے۔ تو جب تک اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ کچھ حکم فرماتے ہیں، کوئی جائز حکم فرماتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، تو ہر معاملے میں دیکھا جائے گا کہ کہیں ان کی بات شریعت سے تو ٹکرا نہیں رہی، کہیں ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے خلاف، تو ماں باپ کا حکم ماننا ہر اولاد پہ ضروری ہے۔ یہ خاص کر کے بیٹوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ الٹا ہو گیا، بیٹے ماں باپ کی مانتے نہیں، اور بیٹیاں شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ کو چھوڑتی نہیں، میرے باپ نے یوں کہا، میری ماں نے یوں کہا۔ تو یہ جو حکم ماننا ہے وہ تب تک ہے بیٹیوں کے لیے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ شادی ہو جانے کے بعد بیٹی پر جو سب سے زیادہ جس کا حکم ماننا ہے وہ ہے شوہر کا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ ہماری شریعت میں منع ہے۔ تو آپ سمجھے؟ تو عورت کے لیے تو باپ کچھ اور کہہ رہا ہے اور شوہر کچھ اور کہہ رہا ہے، تو شریعت کا فیصلہ ہے کہ شوہر کی بات مانے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میری ماں کہہ رہی ہے تو میں یہی مانوں گی، میرا باپ کہہ رہا ہے تو وہی مانو، تو یہاں پہ یہ غلط۔ اور بیٹے کے لیے یہ تھا کہ ماں باپ کا کہاں مانے، تو یہ الٹا بیوی کا کہنا مان رہا ہے، لہٰذا یہ فساد پھیلا ہے۔ اور ہر چیز میں یہ بات ضروری ہے کہ سب سے اوپر جس کا درجہ ہے اور سب سے پہلے جس کا حکم مانا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر شوہر بھی کوئی ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جیسے بے حیائی کا، وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے دوستوں کی پارٹی ہے، تمہیں بے پردگی کے ساتھ وہاں پہ آنا ہے، اور وہاں پہ بال کو کھلے رکھ کر اور فلاں فلاں قسم کا بے حیائی والا لباس پہن کر آنا ہے، میرے دوستوں سے ہاتھ ملانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہاں پہ شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ان کی بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے۔ تو جو اس کی بھی بات، جس کی بھی بات، ماں باپ ہوں، شوہر ہوں، کوئی ہمارا بڑا ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اس کی بات ٹکرائے گی
تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی مانی جائے گی۔ یہ بات ہمیشہ یہ اصول کو یاد رکھیں۔ اب پھر کسی کی بات ان کے مطابق ہے یا ٹکرا نہیں رہی تو اب کوئی حرج نہیں۔ جیسے کچھ لوگ باپ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار سے تمہیں رشتہ نہیں رکھنا ہے، تو ہم شریعت سے پوچھیں گے کہ رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا کیسا ہے؟ لیکن شریعت جب اس کی منع فرما رہی ہے تو نہ ماں کی وجہ سے رشتہ توڑا جائے گا، نہ باپ کی وجہ سے رشتہ توڑا جائے گا، رشتہ رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں رشتہ توڑنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور رشتہ کس کی وجہ سے توڑا جائے گا؟ شریعت کی وجہ سے۔ کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی قادیانی ہے، اب رشتہ توڑا جائے گا۔ لیکن تب ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ رشتہ تھوڑے توڑتے ہیں، وہ تو ہمارا ماسی کا لڑکا ہے نا، وہ تو ہمارے چاچا کا بیٹا ہے نا، رشتہ تھوڑی توڑتے ہیں۔ یعنی جب خود کی دشمنی ہوتی ہے تو مسلمان آسانی سے توڑ دیتا ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گستاخ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو رشتہ داری یاد آتی ہے تو بات کا نتیجہ یہی سمجھ میں آتا ہے، اس کا خلاصہ کہ آدمی اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے، جبکہ پیروی اس کو رسول اللہ کی کرنی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کو دیکھا اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا۔ اسی طرح سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو نور کے منبر پر ہوں گے، موتی جڑے ہوئے منبر پر ہوں گے، موتی جڑے ہوئے منبر پر ہوں گے، اور ان کے مقام اور مرتبے پر لوگ رشک کریں گے۔ وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے اور شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اور مختلف قبائل سے، مختلف جگہوں سے، قبیلے سے یہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ تو جیسے ہم وعظ کی محفل رکھتے ہیں، میلاد کی محفل رکھتے ہیں، مختلف طرح سے مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے آ رہے ہیں اور آپس میں ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ ایک اور بات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سونے کے منبر رکھے جائیں گے، اور اس سونے کے منبر پر یاقوت، موتی اور زمرد، یہ قیمتی قیمتی پتھر ہیں، موتی ہیں، ہیرے ہیں، جو سبز کلر کا ہے زمرد، اور سرخ یا سفید رنگ کا ہوتا ہے یاقوت، ان کے چاند جڑے ہوئے ہوں گے چاندی کے گنبد پر، اور وہ سونے کے منبر، اور ان پر ریشم کے باریک اور موٹے کپڑے کے غلاف ہوں گے، یہ رکھے جائیں گے، اور پھر ان پر علماء کو بٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا کہ کون کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے امت محمدیہ تک علم کی باتیں پہنچاتے تھے۔ وہ لوگ اس منبروں پر بیٹھیں اور جنت میں داخل ہونے تک ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ آرام سے چین کے ساتھ بیٹھیں۔ کون لوگ؟ وہ علماء جو امت محمدیہ تک اللہ تعالیٰ کے لیے علم کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ وہ فضیلت ہے، تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ بات علماء کی ہو رہی ہے، تو آپ نہیں تو کم سے کم آپ اپنی اولاد کو، جو خاص کر کے جو ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، ایسے بیٹے اور بیٹیوں کو عالم یا عالمہ بنائیں۔
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علماء کے بارے میں آج مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے جیسے کافر اور مشرک کی سوچ ہوتی ہے۔ علماء کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ ایمان کے مقابلے میں نفاق کے زیادہ قریب نظر آ رہا ہے۔ مومن جیسا علماء کے بارے میں سوچتے ہیں اور جیسا ذہن رکھتے ہیں، اس کے بجائے منافق کے نظریے کے یہ زیادہ قریب نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں اور کئی سارے اس کے ریزن بھی ہیں اور کئی سارے اس کے سولوشن بھی ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی جو دل یہ صاف ہوں اور ذہن کھلے۔ کچھ لوگوں کا علماء کے بارے میں یہ خیال ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ علماء کا مطلب یہ نہیں کہ امامت کرنا ضروری ہو۔ عالم کا کام علمی خدمت کرنا ہوتا ہے، علم کو پھیلانا ہوتا ہے۔ امامت اس کا ایک ذریعہ ہے، تو ضروری نہیں کہ امامت کرائے گا تبھی وہ عالم کہلائے گا، ایسا نہیں۔ تو ہر عالم امامت بھی نہیں کرتا اور ہر امامت کرنے والا عالم بھی نہیں ہوتا۔ علماء کے لیے بہت سارے اسکوپ ہیں، خاص کر کے آخرت کے احوال سے، کہ اس کو آخرت میں اتنے فائدے ہوں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو علماء نہیں، جو علم حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ جو طالب علم ہو، علم حاصل کرتا ہو اور اس کو علم حاصل کرنے کے دوران موت آ جائے، ابھی وہ عالم نہیں بنا، علم حاصل کر رہا ہے اور اسے موت آ جائے، تو اللہ کو وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ انبیاء کرام اور اس کے درمیان صرف نبوت کا فرق ہوگا، نبوت کے جو درجات ہیں اس کا فرق ہوگا۔ یہ طالب علم کی فضیلت میں ہے، لہٰذا یہ کوشش کریں۔ اور اسلام جو ہے ہمارا دین ہے، اس کا سارا دار و مدار علم پر ہی ہے۔ علم کو ہٹا لیا جائے تو کافر اور مشرک اور مومن میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، کیونکہ عبادت جو بھی ہے وہ بھی علم کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے آج یہ ذہن بنا لیا ہے، مولانا یہ تو جو بول رہے ہیں بولے، ہم کو تو اللہ قبول کرنا ہے، مولانا کو تھوڑا قبول کرنا ہے۔ ہمیں قبول کرنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ اختیار ہے، نہ ہی ہمیں کسی نے یہ سونپا ہے کہ تمہیں قبول کرنا ہے۔ لیکن قبول کون سی عبادتیں ہوں گی وہ تو ہم بتانا ہے نا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو سننا ہو تو سنے گا، تم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، جب جاننا ہوگا جان لیں گے۔ اب دیکھیں، قبول فرمانے والا خود حکم فرماتا ہے کہ تمہاری وہی عبادت قبول کی جائے گی جو محمد مصطفیٰ کے طریقے پر ہو۔ اتنی تو بات مانتے ہو نا، اتنی تو بات ماننی پڑے گی، ورنہ ہندو اپنی طرح سے عبادت کرتے ہیں اور عیسائی اور یہودی بھی اپنی طرح سے عبادت کرتے ہیں، سب اللہ کا نام کہتے ہیں کہ اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ جو عوام ہندو کی ہے، وہ جو بڑے جو ہوتے ہیں ان کے جوگی، جو سب سنسار کا تیاگ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ ایکیشور واد میں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بتوں کو ہم نہیں مانتے، ایک ہے خالق ہمارا، وہ ایک کو ہی مانتے ہیں، لیکن ان کا وہ باتیں مانے نہیں جائے گی جب تک وہ محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کرے۔ اب جب تک رسول اللہ کی پیروی نہیں کرے گا، اسی طرح عبادت وہی قبول کی جائے گی جو رسول اللہ کے طریقے پر ہو۔ اب رسول اللہ کا طریقہ کون سا ہے وہ علم کے بغیر کوئی جان سکتا ہے؟ علم اس کے لیے ضروری ہے، اسی لیے مسائل سیکھنے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا، آج ہم نماز کے مسائل سکھاتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا کرنے کا، ایسا نہیں کرنے کا، ایسے نماز ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کے چہرے خراب بگڑ جاتے ہیں، بولے تم اتنی ہوشیاری کیوں کر رہے ہو؟ ہم کرتے ہیں، ہم کو سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، پھر اسلام میں ہو کہ نہ ہو۔ یہ خود یہ کیا ہے؟ یہ پھر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، یہ نفس کی عبادت ہو رہی ہے، یہ منمانی ہو رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا یہ چکی کے آس پاس گھومنے والے گدھے کی طرح ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد القادر نہیں بول رہا، میں تو پہنچا رہا ہوں. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. کسی کو اگر اس میں بھی شک ہے تو پھر وہ میرے گھر پہ آئے لائبریری میں انشاءاللہ اس کو کتابوں میں دکھاؤں گا. حضور فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے، یعنی جو ابھی منمانی جو چل رہی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نہ فرائض جانے، نہ واجبات جانے، نہ مخارج سے پڑھا، کچھ بھی نہیں. مولانا بولتا رہے، ہمیں کیا، اللہ قبول کرنے والا ہے. وہی اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے گدھا جو ہوتا ہے وہ چکی کے آس پاس گھومتا ہے. سمجھتے ہو نا، چکی وہ پہلے جو آتی تھی اس طرح سے وہ گھوم رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، صبح سے لے کر شام تک اور یہ گھومتا رہے گا نا. اس کی مثال سمجھے کہ ایسی مثال کیوں دی گئی ہے. وہ گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا. صبح 6 بجے سے شروع کیا، شام کو 6 بجے تک وہ کام. تو محنت کتنی کرتا ہے، محنت تو پڑتی ہے نا. کتنی گدھے نے محنت کی، 12 گھنٹے تک کیا، لیکن پہنچا کہاں؟ کتنا سفر طے کیا اس نے، کس جگہ پہ پہنچا؟ صبح جہاں شروع کیا تھا شام کو وہیں کا وہیں ہے. تو اسی طرح سے جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور جو رسول اللہ کے طریقے پر نہیں، اپنی منمانی کے طور پر، اور منمانی یہی ہے کہ سیکھا نہ جائے تو وہ منمانی ہو جائے گی. بغیر سیکھے جو کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ عبادت تو کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، اور جو مال سے عبادت ہوتی ہے تو مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. کیونکہ اللہ وہی قبول فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے سوا کچھ اور لے کر آئے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اب اسلام کیا ہے وہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم سیکھنے کے لیے آپ کو عالم چاہیے گا. اب آپ عالم کو ہی ریجیکٹ کر دو گے تو علم خود بخود نکل جائے گا، اور علم نکل گیا تو اسلام ویسے ہی مٹ جائے گا. مسلمان کو ختم کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ مسلمان کو اگر ختم کرنا ہے کہیں سے تو تلوار کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جن کو اسلام کو ختم کرنا ہو، جب اسلام کو ختم کرنا ہو، جو ہندوستان اور اسی جگہوں پر جو مہم چل رہی ہے، جو لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے، پارٹیوں نے اور یہ سیاسی لوگوں نے اور دشمنان اسلام نے، وہ ہندوستان سے مسلمان کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ مسجدیں یہ آتنکواد کا گھر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدرسے آتنکواد کا گھر ہے. وہ مدرسے کی امپریشن کو ڈیمیج کرتے ہیں، وہ علماء کی چھبی کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان تو کروڑوں ہیں، ان سب کو تو شوٹ اینڈ شائٹ نہیں کیا جاتا، ان سب کو تو گولی مارا نہیں جاتا ہے. اگر ہندوستان میں ختم کرنا ہے تو ان کو اسلام مٹانا ہے. لہذا وہ علم سے دور کرتے ہیں، علم سے مسلمان دور ہو جائے گا، اسلام تو 50 سال میں خود بخود مٹ جائے گا، آنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کی زندہ مثال آپ کو دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے اگر 15,000 بچے اگر موربی میں ہیں، آپ ان سے پوچھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو بھی پوچھیں جو چھوٹے ہیں ابھی 10-15 سال کے، ان کو بھی پوچھیں، دوسروں کو بھی پوچھیں. ان کو پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کہیں گے ہم کو بھی نہیں معلوم. آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ یہی تو پوچھے، صرف یہی تو پوچھے، یہ پوچھے ہمارے نبی کا نام کیا تھا. ان کو نہیں خبر. ان کو پوچھنا تم کیسے ہو، تم کون ہو، تو وہ کیا بولے گا؟
بولے گا ہم گانچی ہیں، پنجارا ہیں، میاڑے ہیں، میمن ہیں، سید ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ دشمنوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تم یہ ہو. لیکن جب تک مسلمان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ مسلمان ہے، ان کا کام نہیں ہونے والا. تو آپ اپنے بچوں کو پوچھیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. آپ کہیں گے کہ اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. میں نے کہا اسکول میں تو نہیں سکھایا جاتا، گھروں میں کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ گھروں میں کوئی کیا باپ کسی بیٹے کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے کہ لے بیٹے 10 روپے میں تجھے دیتا ہوں، روزانہ 10 دیتا تھا، آج 10 زیادہ دوں گا، میں رسول اللہ کی 2-3 باتیں تجھے سناتا ہوں، سن. ایسا کسی نے کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ٹائم نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ٹائم نہیں ہوتا ہے. شام کو 7 بجے 8 بجے گھر پہ آ جاتے ہو، رات کو 12-1 بجے سوتے ہو، 4-5 گھنٹے گھروں میں نکالتے ہو، تو ٹائم کہاں جاتا ہے؟ تو وہ بت ایک رکھا ہوا ہے، ایک لمب چورس بت رکھا ہوا ہے لوگوں نے. پہلے وہ چھوٹا چھوٹا تھا، ایک وہاں رہتا تھا ٹیبل پر. اب آدمی کے پاس پیسہ بڑا تو بڑا بڑا بت ہو گیا، دیوار پہ رہتا ہے. اب ماں اور باپ اور جوان بیٹی نے سب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ بے حیائی سکھا رہا ہے. تو آج رسول اللہ کا نام نہیں خبر بچوں کو مسلمانوں کے. ان کے ماں باپ رسول اللہ کے ماں اور باپ کے نام پوچھیں، آپ نہیں پتا، لیکن اس کو پوچھے کہ رام کے باپ کا نام کیا تھا، وہ بتائے گا. اس کو پوچھے کہ جنگ بدر کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، تو وہ نہیں بتا پائے گا. لیکن اس کو پوچھے کہ مہا بھارت میں کیا ہوا تھا، تو وہ پوری کہانی سنائے گا آپ کو. اب آپ دوسروں پہ دوش نہیں ڈال سکتے کہ دوسرے یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کتنا کام کیا؟ تم نے کیا اپنے گھروں میں کچھ سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا. اچھا کیا تم نے خود سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا ہے. وہ سکھانے والا کون؟ علماء. تو علماء کو تو آپ نے پگاردار نوکر سے حیثیت دے دی. آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو تنخواہ دار پگاردار ہے، ہماری مسجد میں ہے تو ہمارا نوکر ہے. اس کا کیا ہے؟ مزہ کرتا ہے یہ. اس کو تھوڑی بس یہ دیکھو منافق کا جو میں نے کہا کہ اس کی سوچ مومن سے زیادہ منافق کے قریب ہوتی ہے. وہ ایسے سمجھیں آپ کہ علماء کے بارے میں اور مولانا کے بارے میں مجھے بھی پتا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر 100 میں سے 95 غلط ہیں تو 5 صحیح ہیں. اس کو تو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ کیا آپ غلہ خریدتے ہو، اناج خریدتے ہو، کرانہ خریدتے ہو، سب خریدتے ہو نا؟ آپ ایک جگہ پہ گیہوں لیے خریدے، آپ کو بعد میں پتا چلا یہاں سے گیہوں خراب آ گئے، چاول خراب آ گئے. آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو کہتے ہو کہ بھئی تمہارے گیہوں خراب آئے تھے، چاول خراب آئے تھے، تم اس کو شکایت کرتے ہو. وہ کہتا ہے کہ آئندہ دھیان رکھوں گا. اب دوبارہ خریدے، دوبارہ وہی برائی، خرابی، سڑیلا مال دے دیا. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ دکان بدل لیتے ہو. آپ دوسری جگہ سے گیہوں خریدتے ہو، چاول خریدتے ہو. اب دوسری جگہ پہ بھی یہی مسئلہ ہوا، پھر تیسری جگہ پہ گیہوں چاول خریدے، وہاں پہ بھی خراب نکلے، اور وہ بھی سمجھ نہیں رہا ہے. کبھی بھاؤ میں بڑھا دیتا ہے، کبھی مال میں خرابی دے دیتا ہے. تو آپ وہ گیہوں اور چاول والے کی صحیح جگہ اور صحیح دکان ڈھونڈتے ہو کہ پھر گیہوں اور چاول کھانا ہی بند کر دیتے ہو؟ سچ بتاؤ، کیا کرتے ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا. کبھی کوئی کرانے کی دال میں ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، آپ چنے کی دال ایک جگہ سے لیتے ہو، اچھی نہیں آئی، آپ نے کہا تو اور اچھی کوالٹی والی دے، اس نے اچھی دی، وہ بھی مزہ نہیں آیا، آپ نے دکان چینج کر لی، وہاں پہ بھی اچھا نہیں ملا، آپ نے تیسری جگہ پہ گئے. دودھ میں ایسا ہوتا ہے، آپ ایک جگہ سے اچھی جگہ سے دودھ لیے، اچھا نہیں ہوا، آپ کو مزہ نہیں آیا، کبھی بھاؤ زیادہ لگے، کبھی مال خراب لگا، آپ نے اس کو شکایت کی، اس نے بدلا تو بدلا، نہیں بدلا تو نہیں بدلا، آپ نے دوسری جگہ پہ گئے، آپ تیسری جگہ پہ گئے، آپ نے ڈھونڈا، آپ نے دودھ بند نہیں کیا، آپ نے دال بند نہیں کی، آپ نے اناج بند نہیں کی. لیکن اگر کوئی مولانا یا کوئی مولوی کی تمہیں کوئی بات بری لگتی ہو تو آپ علم حاصل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو. آپ سارے کو کرپٹ ہی بتا دیتے ہو، آپ سارے کو ریجیکٹ ہی کر دیتے ہو. یہ تو شیطانی سوچ ہے. اگر فراڈ کوئی کر رہا ہے، اگر سارے لوگ فراڈی ہیں، تو ہم اناج میں پتہ ہے کہ
کہ فراڈ چلتا ہے، وزن میں بھی فراڈ ہو جاتا ہے، بھاؤ میں بھی فراڈ ہو جاتا ہے، مال میں بھی فراڈ ہو جاتا ہے، لیکن ہم صحیح کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کی تلاش کرتے ہیں کہ آخر میں آج ہم میں سے ہر کسی کو پورے شہر میں اچھے سے اچھی چائے کہاں ملتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا گلاب جامن کہاں ملتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے، اچھے سے اچھی فلاں مٹھائی کہاں ملتی ہے وہ ہمیں پتا ہے، اچھے سے اچھی بریانی کہاں ہے ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ 150 مٹھائی بیچتا ہے لیکن اس کی 2 ہی مٹھائی اچھی ہے، وہ 400 چیزیں بیچتا ہے اس میں سے 4 ہی چیزیں اچھی ہیں، وہ 10 پروڈکٹ بیچتا ہے اس میں سے 1 ہی پروڈکٹ اچھی ہے۔ تجربے کے بغیر پتہ نہیں چلا ہے، ایسا ہی کوئی الہام نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اس کی تفتیش کی، ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے اس کا استعمال کیا، پھر پتہ چلا کہ یہ اگرچہ 150 مٹھائی بیچتا ہے لیکن اس کی 1 ہی مٹھائی کھانے جیسی ہے، وہ فلاں ہے۔ آپ کو گلاب جامن چاہیے تو فلاں دکان پہ جاؤ، برفی اچھی اس کی ہوگی، چوانا اس کا اچھا ہے، دودھ اس کا اچھا ہے، گھی وہ اچھا بیچتا ہے۔ علم کہاں سے اچھا ملتا ہے ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا، صحیح عالم کو ابھی تک آپ نہیں پہچان پائے، آپ نے سارے کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا کہ سارے کے سارے فراڈی ہوتے ہیں، سارے کے سارے خراب ہوتے ہیں، سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں، ہم تو گنہگار بھلے، ہم تو برے لوگ بھلے۔ اور یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی بات ہوئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ لوگوں کو پوچھے علماء کے بارے میں، مولانا کے بارے میں، لوگ کہتے ان کو تو جلسے ہیں، ان کو تو مزے ہی مزے ہیں، ان کو کائے کا ٹینشن، وہ تو مزے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ دل سے یہ مانتے ہو کہ مزے کرتے ہیں، ان کو جلسے ہیں، تو پھر اپنے بیٹے کو مولانا کیوں نہیں بناتے؟ ارے مولانا تو بہت کھاتے ہیں، میں نے کہا اپنے بیٹے کو بناؤ، تو بولے گا تو کھائے گا کیا؟ سچ بتاؤ، یہ منافق ہوا کہ منافقت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ مولانا بہت کھاتے ہیں، علماء کو جلسے ہیں، ان کو تو مزے ہی مزے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو پھر بنا، تو بولے گا اگر اس کو مولانا بنائے گا تو کھائے گا کیا؟ پورے دنیا بھر کے علماء کو کہتا ہے کہ یہ بہت کھاتے ہیں، جب بیٹے کی باری آئی تو اس کو ٹینشن ہو گیا کہ اگر مولانا بنائے گا تو کھائے گا کیا؟ مجھے بتا وہ والا صحیح ہے کہ یہ والا صحیح ہے؟ تو تجھے خود پتا نہیں کہ کیا صحیح ہے۔ تو یہ بات ہے۔ خیر، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جو بھی مولانا ہو، عالم ہو، پیر ہو، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، جس نے صرف دنیا کمانا ہے، وہ غلط ہے۔ یہ علماء کی لائن یہ دنیا کمانے کی ہے ہی نہیں، وہ ہے اللہ کی لائن۔ مولانا کہتے ہیں اس کے مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا، مولا والا، اللہ والا۔ تو وہی اچھا مولانا، صحیح مولانا وہی ہے، وہی صحیح عالم ہے۔ وہ بھی پہچان لیں، عالم اگر آپ کو جاننا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس سے آپ کو ایسے پہچان سکتے ہیں آپ کہ جس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے عمل کا جذبہ بیدار ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے خوف خدا میں اضافہ ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے عشق رسول کی چاشنی نصیب ہو، شریعت کی پابندی کی طرف توجہ جاتی ہو، گناہ سے بچنے کا ذہن آتا ہو، تو وہ عالم ہے۔ اور جس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں پیسہ ہی پیسہ نظر آتے ہو، ٹھٹھا مذاق مسخری نظر آتی ہو، گالی گلوچ ہو رہا ہو، تو وہ عالم ہے ہی نہیں، وہ عالم ہی نہیں ہے۔ ان کی میں بات ہی کہاں کر رہا ہوں، وہ تو ایک تمہاری طرح دنیا دار آدمی ہے۔ تم نے ایک دکان کھول لی ہے، فلاں فلاں چیز بیٹھ رہے، اس نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، تو اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں بات علماء کی کر رہا ہوں۔ یہ علماء کون ہے؟ کسی زمانے میں جس کو صحابی کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں جن کو ابو بکر اور عمر اور عثمان علی کہا جاتا، پھر ان کے بعد تابعین کہا جاتا، ان کے بعد تبع تابعین کہا جاتا۔ انہی میں سے حضور غوث العظم آتے ہیں، انہی میں سے حضرت داتا علی حجویری آتے ہیں، انہی میں سے امام محمد غزالی آتے ہیں، انہی میں سے حضور غریب نواز آتے ہیں، انہی میں سے سرکار امام احمد رضا آتے ہیں، انہی میں سے حضور حجت الاسلام اور مفتی اعظم آتے ہیں، انہی میں سے حضور تاج الشریعہ آتے ہیں۔ وہ عالم ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔
میں یہ دھتاروں کی بات نہیں کر رہا کہ جس کا مقصد صرف تمہاری جیبوں کو ڈھیلی کرنا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کی توجہ گنہگار مسلمانوں سے گناہ کو بوجھ کو آسان کرنا ہے، وہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، وہ گناہوں کا بوجھ، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے تم کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور نیکیوں میں رغبت پیدا ہو، تو وہ عالم ہے۔ اب سمجھے بات کو، تو ہر داڑھی ٹوپی والا اور ہر امامت کرنے والا عالم بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نے جو بات کی وہ علماء کے بارے میں بات کی، لہٰذا آپ کوشش کریں، خاص کر کے امیر لوگ، مالدار لوگ، یہ کوشش کریں کہ ان کے خاندان میں سے، ان کے گھر میں سے کوئی عالم بنے، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی بن جاتا ہے کہ اکثر علماء جو ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، مال کبھی دیکھا نہیں ہوتا اور بچپن سے ان کے ذہن میں ایک ٹینشن ہوتا ہے، پیسوں کا فکر ہوتی ہے، گھر میں غربت ہوتی ہے، پھر جس مالدار کو دیکھتے ہیں، امیر کو دیکھتے ہیں تو ان کی ذہن پہلے سے ہی دب جاتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا، وہ پہلے سے ہی مینٹلی طور پر اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے بالکل بے علم، وہ جیسا بھی حکم دیتا ہے ان کو لگتا ہے کہ مجھے نوکری بچانے کے لیے، امامت بچانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے وہ پورا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مالدار اور جو یہاں پہ کیپیبل لوگ ہیں جن کو کمائی کی ضرورت نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تو اپنے بیٹے کو عالم ہی بنانا چاہیے اور اس کی ویوستھا کر دینی چاہیے کہ اس میں جتنی بھی ہمارا سرکار اعلیٰ حضرت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کرتے تھے، کہانے کہ امامت کرنی ضروری نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے تھے، وہ فتوے وغیرہ لکھا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، یہ سب کام ان کا ہوتا تھا۔ اور ان کا آوک کہاں سے آتی تھی، تو ان کے باپ داداؤں کی زمینیں ان کے وہاں تھی، وہ زمیندار تھے، اور انہوں نے وہ بھی اپنے بھائی کو سونپا ہوا تھا، وہ سارا حساب کتاب وہی کرتے اور وہیں سے ان کو مال مل جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، مال کا تو ٹینشن رہا نہیں، پھر آدمی کیا کرے گا، دل و جان سے خدمت کرے گا نا دین کی۔ پیسے تو اس کو لوگوں سے چاہیے نہیں، آپ تعویذ کے بھی پیسے نہیں لیتے تھے، ان کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں، اور کہتے تھے کہ احمد رضا کے وہاں تعویذ بیچے نہیں جاتے، وہ نہیں لیتے تھے پیسے اس کے بھی۔ تو یہ ہوتا ہے، تو جو مالدار ہیں اس کو تو ایک دو دھندے اپنے ایسے بیٹے علماء کے نام کر کے ان کو دین کے وقف کر دینا چاہیے، تاکہ وہ کھل کر یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کرے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہو، نہ وہ کسی سے دبے، نہ وہ کسی سے ڈرے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے خوف کرے اور انہی سے وہ حیا کرے۔ آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ تو تب صحیح کام ہوگا، اور یہ ذمہ داری صرف غریبوں کی نہیں ہے، امیروں کی بھی ہے، جو مسلمان ہیں ان تمام کو یہ لاگو پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔